دو جماعتیں ایسی ہیں جو کہ للکار رہی ہیں ایک دوسرے کو اور الیکشن کیمپین کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ تیسری جماعت اپنے ایک اس لیڈر سے جس کو زیادہ لوگ نہیں جانتے صرف ارادہ کر رہی ہے کہ وہ اپنی الیکشن کیمپین کا آغاز بہت جلدی کرنے جا رہی ہے۔ اس جماعت کو کیا حاصل ہے اس وقت؟ اس کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے، اس کے کینڈیڈیٹس اس وقت تمام کینڈیڈیٹس آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے۔ کتنا فیئر پلے ہونے جا رہا ہے 8 فروری 2024 کے انتخابات کے اندر؟ سوال یہ ہے کہ کسی کی تو خواہشیں ختم نہیں ہوتی، کسی کے ارادے ابھی تک مکمل نہیں ہو رہے۔ کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اقتدار میں واپس آئے اور پیغام دنیا کو دے کہ جہاں سے مجھے نکالا تھا میں وہیں پر دوبارہ آ چکا ہوں، اور یہ قدرت کا انصاف ہے۔ یعنی میاں نواز شریف صاحب جس طریقے سے انہیں نکالا گیا، جس ارینجمنٹ کے ساتھ ان کو اقتدار سے علیحدہ کیا گیا، میاں نواز شریف صاحب دوبارہ اس منصب کی طرف تیزی سے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو کہ سمجھتی ہے کہ بلے کا نشان جانے کے بعد ایک دفعہ پھر اس ملک میں 2 پارٹی سسٹم ہی واپس آ رہا ہے، یعنی للکار ہوگی ایک دوسرے کے خلاف ہی الیکشن کیمپین ہوگی، تیر اور شیر کا مقابلہ ہی ہوگا۔ لیکن عمران خان کی جماعت جسے تحریک انصاف کہتے ہیں، آج اس کی حالت کیا ہے؟ اس کی حالت یہ ہے کہ لوگ جو جیلوں کے اندر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، لیکن کیا فرق پڑتا ہے اس بات سے؟ آپ نے چودھری پرویز الہی صاحب کو دیکھا، کافی عرصے سے زیر عتاب ہیں، جیل میں ہیں، ان کے اوپر بنائے گئے کیسز کا میرٹ تگڑا ہے یا نہیں ہے، لیکن جو گفتگو ہے وہ آج بھی وہی ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ چودھری صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ سنیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ہم بالکل عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ساتھ ہی رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے وہ جیتے گا بھی۔ اب چودھری صاحب کی یہ خواہش ہو سکتی ہے، لیکن حالات زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں۔ پتہ نہیں پاکستان تحریک انصاف بحیثیت جماعت اس کا فیٹ کیا ہوتا ہے، لیکن آج کے حالات خراب ہیں۔ جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں ابھی تک جسے توڑ پھوڑ کہتے ہیں، جسے بہت کچھ کہتے ہیں، نظام تلپٹ ہو جانا یا سیاسی ماحول بڑا ہی کشیدہ ہو جانا، وہ اب تک نہیں رک رہا۔ خیال کاسٹرو صاحب پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ PP 118 سے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے سابقہ صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ آج جب وہ کچہری میں آئے اپنی ضمانت کے لیے 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے، تو ان کو گرفتار جس طریقے سے کیا گیا، اب آپ دیکھیے یہ فوٹیج میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کوئی نارمل ارینجمنٹ نہیں ہے، یہ پولیس نہیں ہے۔ اگر پولیس ہے تو پھر عجیب طریقے سے لے جا رہی ہے، ان کو گاڑی میں ڈالا جا رہا ہے، سادہ کپڑوں کے اندر لوگ ہیں۔ اور 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے خیال کاسٹرو صاحب نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی، جس کے بارے میں انہوں نے کیا کہا اور قرآن شریف ہاتھ میں پکڑ کر کیا کہا، یہ بھی سن لیجیے۔ میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں قرآن پاک پہ کہ 9 مئی سے لے کے اب تک ہم کبھی کہیں چھپ رہے ہیں، کبھی کہیں چھپ رہے ہیں۔ یہ جو اغوا کا سلسلہ اور بیان کا سلسلہ جاری ہے، اگر کسی صورت میں ہمیں پکڑ کے زبردستی ہم سے بیان دلوایا جائے تو میں قرآن پاک سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ میں حلفیہ کہتا ہوں کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم عمران خان اور ملک کے ادارے سب مل کر اس پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے۔ خواہش ہر پاکستانی کی یہی ہوتی ہے کہ ملک میں انتخابات ہوں، فیئر اینڈ فری ہوں، فیئر پلے ہو، لیول پلینگ فیلڈ ہو، لیکن آج حالات پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں، ذرا ڈسپیشنٹ سی گفتگو ہو جائے، جو دل کی گفتگو ہوتی ہے۔ پتہ نہیں وہ دل کی گفتگو دل تک تو رہ جاتی ہے، لیکن ہضم کتنی زیادہ ہوتی ہے اس پہ بھی سوال ہوگا۔ متی اللہ جان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، متی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جناب عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جناب اطہر قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں معزز شخصیات کا۔ متی اللہ جان صاحب، فرینکلی آپ نے تو مطلب سیاست کو بھی بڑا دیکھا ہے، بڑا وسیع تجربہ بھی آپ کا، یہ اب شاید یہ میٹر کر رہا ہے کہ انتخابات فیئر کتنے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ ہے یا نہیں ہے، جسے ہم پنجابی میں الاؤ می ٹو سے وہ کہتے ہیں نا پنتروڑ ہو رہی ہے یا توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، وہ رک نہیں رہی۔ اور یہ جو آپ کو میں نے ابھی دکھایا اور آپ نے سنا بھی، واٹ ڈز اٹ ڈپکٹ؟ از اٹ ایون ریلیونٹ ناؤ کہ یہ انتخابات فیئر ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ دیکھیں، جس فیئر پلے کی ڈیمانڈ PTI یا کوئی دوسری سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، اس فیئر پلے کو ہم 1977 کے آپریشن فیئر پلے میں دیکھ چکے ہیں، اور یہ کوئی نیا فیئر پلے نہیں ہے۔ آپ کی بات بھی درست ہے، اب یہ بات شاید ریلیونٹ ہی نہیں رہی کہ انتخابات فیئر ہوں گے یا نہیں۔
اب ریلیونٹ یہ بات ہے کہ آیا اگر عمران خان نہیں تو پھر کیا نواز شریف کو بھی وزیر اعظم بننے دیا جائے گا یا نہیں، اور کیا نواز شریف کیا سوچ کر یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے، جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، بوجھتے ہوئے بھی اس تمام عمل کا حصہ ہیں۔ اب تو جس دن یہ الیکشن ہوگا تو یہ تمام تجزیے جو آج ہم یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں، یہ تمام تجزیے غلط بھی ثابت ہو سکتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو 8 فروری کا الیکشن ہے اس سے پہلے ابھی مزید بہت کچھ ہونا شاید باقی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیاض الحسن چوہان جیسے سیاستدان جو ہیں اب ٹی وی پہ آ کے وہ مختلف ووٹروں کو مختلف طریقوں سے اب ڈرائی جا رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ اب الیکشن کا سمبل نہیں ہے تو جن کو بھی ووٹ ڈالیں گے وہ بعد میں آزاد ہو جائیں گے، وہ آئی ٹی پی میں شامل ہو جائیں گے یا وہ اپنا ایک گروپ بنا لیں گے۔ تو بنیادی طور پہ کوشش یہی ہو رہی ہے کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت جس کو ہم پی ٹی آئی اب کہہ رہے ہیں، اس کے ووٹروں کو 8 فروری کو باہر نہ نکلنے دیا جائے یا کسی بھی طریقے سے ان کو گھروں میں بٹھایا جائے۔ یہ سب کچھ الیکشن کمیشن کے سامنے ہو رہا ہے، اور کافی حد تک الیکشن کمیشن اس کا حصہ بھی ہے۔ سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ جس کی طرف تمام نظریں تھیں، جیسے ہم جیسے صحافیوں کی بھی اور تجزیہ کاروں کی بھی، کہ شاید سپریم کورٹ، اور وہ بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی قیادت میں سپریم کورٹ جو ہے ان معاملات کو تھوڑا سنبھالا دے گی، مگر ان کی طرف سے جو فیصلہ آیا ہے انتخابی نشان کے حوالے سے، اس نے صورتحال کو اور بھی گمبھیر کر دیا ہے۔ یہ معاملہ کسی تحریک انصاف یا سیاسی جماعت کا نہیں تھا، یہ معاملہ ایک سیاسی عمل کا تھا، جمہوری عمل کا تھا، بنیادی حق کا تھا جو آرٹیکل 17 کے تحت تمام شہریوں کو اور سیاسی جماعتوں کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کو صرف ایک قانونی معاملہ سمجھ کر آئین کے جو ایک معیار ہے اس پہ پرکھے بغیر ایک بڑی سیاسی جماعت کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کیا ہے، اور ابھی کچھ دنوں میں ان کی تفصیلی وجوہات بھی سامنے آ جائیں گی۔ مگر اب میرے خیال میں جو 8 فروری کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جس کو پتھر پہ لکیر کہہ رہے تھے الیکشن کی تاریخ کو، اب وہ پتھر پہ لکیر تو اپنی جگہ رہے گی، مگر جس پہاڑ کا وہ پتھر تھا وہ پہاڑ جو ہے وہ اب بظاہر جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ بالکل، تو یہ بڑی ہی ایک عجیب سچویشن ہے، اور اس سچویشن کے اندر 8 فروری تک جو ہے ہم جو بھی تجزیے کر لیں، میرے خیال میں نتائج ابھی سے ہمارے سامنے جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ اب الیکشن یقیناً بر وقت ہوں گے لیکن بے وقت ہوں گے، بے وقت ہوں گے۔ اب اطہر کاظمی صاحب، اس سے پہلے کہ میں رانا صاحب کے پاس ہوں، ایک بات کہ یہ سلسلہ آپ کے نزدیک ایک ہوتا ہے نا اسیسمنٹ ہوتی ہے، ایک بندہ کہتا ہے یار شروع ہوا 9 مئی سے شروع ہوا، اس کا تھریش ہولڈ بہت زیادہ تھا، آپ کو پتہ لگ رہا تھا کہ ایک کے بعد ایک نئی ایک ساتھ سامنے آ رہی ہے، بٹ یہ سلسلہ رک نہیں نا، کچھ نہ کچھ دنوں کے بعد ایک نئی چیز سامنے آ جاتی ہے۔ اب یہ خیال کاسترو صاحب کا، اور یہ جو ہوا میں یہ کہوں گا اس کی باقاعدہ اب کچھ لوگ ویڈیو بنا رہے تھے نا، تو یہ بروٹل بھی بڑا ہے، بلیٹنٹ بھی بہت زیادہ ہے، یہ رک کیوں نہیں رہا آپ کے خیال میں اب تک؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو خیال کاسترو صاحب کے ساتھ ہوا، ٹو بی آنیسٹ ایسا تو شاید فیڈل کاسٹرو نے بھی اپنے مخالفین کے ساتھ کیوبا میں نہ کیا ہو اپنی آمریت کے دوران، ٹھیک ہے؟ یہ حالات ہیں۔ یا تو آپ کہہ دیں کہ آپ کے ملک میں آمریت ہے، اب یہ ہو رہا کیوں ہے؟ اگر اس لیے کہ اگر آپ کی کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو یہاں پہ جو انصاف کے ادارے ہیں وہ نہیں دیکھ رہے، کیا معزز عدلیہ نہیں دیکھ رہی؟ دیکھیں، جب بھی آئین شکنی ہوتی ہے عدالتیں اس کے آگے بند باندھتی ہیں۔ جس طریقے سے معزز قاضی صاحب نے لے کے دیا، آپ کو تاریخ لے کے دی الیکشنز کی، عدالتوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ اب ہو یہ اس لیے رہا ہے کہ 9 مئی تو دیکھیں بعد میں ہوا تھا، اس ملک میں پہلے سے ہی جو آئین ہے وہ آئین شکنی ہو چکی ہے۔ ملک کے اندر اس وقت آئین جو ہے وہ نافذ نہیں ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ پنجاب کی حکومت کب آئی تھی، نگران حکومت، اور کب 90 روز پورے ہوئے تھے؟ کیا 90 روز کے اندر انتخابات ہوئے تھے؟ اب 1 سال ہو گیا ہے پنجاب اور کے پی کے کی نگران حکومتوں کے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ کس آئین کے اندر اس کی اجازت ہے؟ تو جب ملک میں آئین ہی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں مبینہ، اس کے حوالے سے قاضی صاحب اور جو عدالت کا ایٹیچیوڈ ہے وہ بھی انفارچونیٹلی جو ہے بڑا مایوس کن ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں کچھ دکھائیں، ہمیں بتائیں۔ کیا عدالتیں خود نہیں دیکھ رہی ہیں؟ سامنے نظر نہیں آ رہا ہے؟ اب آپ سمجھتے ہیں کہ کاسترو صاحب کو جس طرح وہ اٹھا کے لے کے گئے، جب وہ واپس آئیں گے تو وہ خود جائیں گے اور جا کے بتائیں گے کہ میرے ساتھ یہ ہوا؟ تو تھوڑا بہت جب عدالتوں سے آپ کو ریلیف نہیں ملتا، عدالتیں نہیں دیکھتی، تو یہ بھی ایک اس کا بڑا میرے خیال میں ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے کہ جناب بالکل عدالتوں کو آپ نے بے وقت کر دیا، ان کے فیصلوں کو بے وقت کر دیا، اور جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کا تحفظ نہیں ہو رہا۔ باقی اس میں کس کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں اوبیسلی 9 مئی کا بھی اس میں کردار ہے، دیگر جو سیاسی عوامل ہیں، سیاسی جماعتوں کی اپنی غلطیاں بھی ہیں، وہ سب کچھ ہے۔ یہ سب کچھ کہنے کے باوجود
کیا ہم یہ کہہ دیں کہ آئین ارریلیونٹ ہو گیا ہے اور آئین اب اس ملک میں نہیں ہے، پھر تو ہم یہ جو مرضی تجزیہ کرتے رہے؟ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں آئین ہے، نظام ہے، اور اس آئین کے تحت ہی نظام چل رہا ہے، تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا۔ اور دوسری بات دیکھیں کہ جن لوگوں نے، میں چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا، کہ جن لوگوں نے پاکستان کے آئین کے مطابق الیکشن نہیں کروائے، الیکشن کمیشن نے، حکومتوں نے، دیگر لوگوں نے، وہ یہ ایک انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر وہ کس حد تک گئے اور پھر عدالت کس حد تک گئی۔ میرے خیال میں اگر یہی کچھ صوبائی حکومتوں کے حوالے سے ہو جاتا، الیکشنز کے حوالے سے، تو چیزیں اس نہج پہ نہ پہنچتی۔ بٹ عامر الیاس رانا صاحب، ٹھیک ہے، پی ایم ایل این، اب میاں نواز شریف صاحب اتر آئے میدان میں اور انہوں نے کہا کہ 5 ججوں نے کہا وہ ہسٹری تو نہیں بدل سکتی۔ میاں نواز شریف صاحب کو اقتدار سے جس طرح سے نکالا گیا وہ بھی بڑا بلنٹ تھا اور بڑا پتہ لگ رہا تھا وہ کس طرح سے کیا گیا اور بڑا بلیٹنٹ تھا۔ بٹ مجھے سوال یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف، وجہ 9 مئی بھی ہو سکتی ہے اور واقعی ہے بہت بڑا ایک فیکٹر تھا، لیکن اس تمام عمل کی جو بینیفیشری ہے وہ پی ایم ایل این نظر آتی ہے، اور تاثر یہ ہے کہ یہ سب مسلم لیگ نون کے لیے ہی کیا جا رہا ہے، اس کی خواہش پر کیا جا رہا ہے۔ ویئر ایز اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کئی لوگوں کو کہ 9 مئی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا جس کا اثر ابھی تک باقی ہے۔ بہت شکریہ منیب صاحب، ہمارے 2 ساتھیوں نے گفتگو کی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں وہ کیوبا چلے گئے، ایک کسی اور جمہوریت میں چلے گئے، بات پاکستان کی ہو رہی ہے کہ لگتا ہے 9 اپریل سے پہلے اس ملک میں دودھ شہد کی جمہوریت بہ رہی تھی، جس میں تمام چیز آئین اور قانون کے مطابق ہو رہی تھی۔ اس کو چھوڑ دیں جو 5 ججوں نے عدلیہ اور قانون اور آئین کا بیڑا غرق کیا اور فیصلہ دیا، لیکن وہ جو حکومت تھی جس کو سو کالڈ جمہوریت، جس میں کرنل صاحب اہم تھے، جس کو آج بھی وہ ڈھونڈ رہے تھے، وہ نیکسٹ سٹاپ اڈیالہ والے صاحب، کہ کرنل صاحب آپ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں، جیل کے اندر وہ بھول ہی نہیں رہے، نکل ہی نہیں رہے کرنل صاحب سے۔ وہ اب بھی کرنل صاحب کو وعدے دے رہے ہیں، 18 ماہ سے بھی وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ یہ کون سی جمہوریت تھی جو فوج چلا رہی تھی اس وقت، جس کو فوج کے ان لوگوں نے بھی مانا کہ ہم نے ہر طرح کی سپورٹ کی، اور خان صاحب جنہیں آج یہ خیال آیا کہ مجھے وہ حکومت نہیں لینی چاہیے تھی، جس کے لیے وہ فرمائشیں بیٹھ کے کیا کرتے تھے کہ نواز شریف کو نکالو، اندر کرو، مجھے جتواؤ، اور جو مرضی کرو، جس طریقے سے بھی کرو۔ اگر تو یہ کام نہیں ہوا ہوتا تو یہ باتیں بہت اچھی اور خوبصورت لگتی جو ہمارے دوستوں نے آج کی ہیں۔ یہاں پہ آئین اور قانون، پنچایت اور تشریح میں جس طریقے سے عمر عطا بندیال صاحب چلا رہے تھے کہ انہیں پہلے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے آج میرے پاس کا آئین دستک دینے آیا اور 63A میں ری رائٹ کر کے اسے بھیج دیا، جو ان کا قطعاً اختیار نہیں تھا۔ تو جب آپ کسی کی سہولت کار اس قدر ہو جائیں کہ آئین کو آپ ری رائٹ کر دیں اور پھر آپ کہیں کہ جی حکومت لو بچے تیرے لیے حوالے، تجھے چیف منسٹر بھی بنایا، لو عمران خان تمہیں یہ بھی دیا، پھر وہ چڑیا گھر سے لوگوں کو لے کے جائیں اور وعدے کریں، تو وہ پرویز الہی صاحب اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، لیکن انہیں کوئی سزا کسی چیز کی نہیں مل رہی، وہ اس وعدے کی مل رہی ہے جو 7 لوگ جب انہیں دیے تھے اور اعتماد کا ووٹ ملا تھا سارا کچھ کرنے کے بعد۔ جب وہ نہیں ہوا، وہ کیا آئین اور قانون میں تھا؟ میں بالکل اس بحث میں نہیں ہوں کہ جی یہ بڑی اچھی آئیڈیل جمہوریت ہے اور یہ چیف جسٹس نے پتھر پہ لکیر کیا۔ انہوں نے جو کیا اپنی جگہ پہ کہہ دیا، جن لوگوں کی ذمہ داری تھی انہوں نے 27 صفحے کا فیصلہ لکھا، ان میں جرت کیوں نہیں تھی کہ وہ ان سب کے نام لکھ کے ان کو سزائیں دیتے؟ وہ دانیال عزیز اور وہ نہال ہاشمی اور طلال چودھری پہ چڑھ چکے تھے کہ جناب ان کو سزائیں دے دینی ہیں، اور جب کوئی لوگ آگے سے کھڑے ہو گئے تو وہ چپ کر کے بھاگ لیے وہاں سے۔ کیوں؟ ایک صاحب ابھی ریزائن کر کے نکل گئے ہیں، کیوں نکل گئے؟ وہ اس وقت نیب پہ تو بڑے چڑھے ہوئے تھے کہ میں مانیٹرنگ جج ہوں اور میں نے سزائیں دلوانی ہیں، اور تمہاری ایسی کی تیسی احتساب جج کی، وہ ہر ہفتے بلا کے اس کو بتاتے تھے اور اس کو آگے کرتے تھے۔ وہ آئین اور قانون کے مطابق اگر ہو چکا ہوتا تو آج بھی سارا ملک چڑھ رہا ہوتا۔ یہ مکافات عمل ہے، اس کے اندر آپ فلم کو تھوڑا بہت دائیں بائیں کر لیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں منیب صاحب، سر میں آپ کا آرگومنٹ پورا ایکسیپٹ کر لوں، ایڈ کر رہا ہوں نا، آپ اس پہ بھی بات کریں۔ جی سر، اگر ہم یہ بات جو آپ نے کہی ہے، میں اس کو ہسٹوریکلی تو دیکھیں ہم کچھ چیزیں بدل نہیں سکتے نا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اگر آج آپ کہتے ہیں کہ پہلے اس ملک میں دودھ شہد کی نہریں نہیں بہہ رہی تھی، میں مانتا ہوں، لیکن کم از کم آج ہمارے ملک میں 2017 یا 18 والی عدلیہ تو نہیں ہے جو آج ہو رہا ہے۔ کیا اس کے اوپر جو اطہر کاظمی صاحب کی دہائی ہے کہ جی اس پہ عدلیہ کیوں نہیں نوٹس لیتی ہے، اس پہ عدلیہ کیوں نہیں کہتی کہ جی یہ دن دہاڑے لوگ اٹھائے جاتے ہیں یا لوگ غائب ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کیا آج بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اور اس عدلیہ کو بھی کوئی آگے 5 سال بعد جا کے کہے گا جی کہ ایک عدلیہ تھی کہ دیکھیں الیکشنوں سے پہلے یہ ہو رہا تھا اور وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے؟
میں اطہر صاحب کی جو لفظ آپ نے دہائی کی بات درست ہے. متی صاحب اس وقت وہ ان لوگوں میں تھے جو اس وقت بھی بات کرتے تھے اور یہ لوگ نہیں کر رہے تھے. جو سارے باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ اس وقت اس کے سہولت کار تھے کہ جو کچھ ہو رہا تھا. لہٰذا آج میں اس بات پہ یہ کہوں گا کہ پھر بات سیاستدانوں کو کر لینی چاہیے تھی نا. پھر وہ کیوں 18 مہینے سے ویٹ کر رہے ہیں کہ گیٹ نمبر 4 کھلے اور مجھے راستہ ملے. آج انہوں نے 9 مئی ایک اور کرنے کا اعلان کیا ہے کہ 90% فوجیوں کی جو بات کی ہے. آپ کے خیال میں اس وقت ڈنڈا تیل میں بھیگا ہوا ہے؟ 9 مئی کو خاموش تھی ریاست. ان کو یہ بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس طریقے سے لوگوں کو بغاوت پہ اکسایا جائے گا. اب انہوں نے دوبارہ اناؤنس کیا ہے. میرے خیال میں یہ ایک دفعہ کوشش کر لیں. اس دفعہ پھر ان کے ساتھ جو ہونی ہے نا, یہ تاریخ بھی یاد رکھے کہ جب آپ بغاوتیں کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو قانون اور آئین کے تحت نہیں ڈیل کیا جاتا, پھر اس طرح ہی کیا جاتا ہے جس طرح ہو رہا ہے.